والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے اور یہ سب سے آخری قسم ہے۔ سب سے پہلی قسم فلا وربک، وہ سورہ نساء کے اندر ہے، اور یہ سب سے آخری قسم قرآن پاک میں والعصر ہے، زمانے کی قسم۔ زمانے کی قسم کھا کر اللہ نے یہ بتلایا کہ زمانہ پوری طریقے سے، ٹائم پوری طریقے سے، وقت مکمل طور پر ہمارے کنٹرول میں ہے۔ وقت کو جیسے چاہنا ہے ویسے چلانا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ کسی انسان کے کرتوت کی وجہ سے وقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ہم نے بنایا ہے زمانہ، کائنات ہم نے بنائی ہے، ٹائم ہم نے بنایا ہے، وقت ہم نے بنایا ہے، اور یہ سب ہمارے کنٹرول میں ہے۔ اس عظیم ترین قسم کے بعد اللہ یہ جملہ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہے۔ اٹ مینس جتنی انسان کی فطرت ایسی ہے کہ جب کبھی بھی اس کے سامنے میں دو آپشن ہو تو عام طور پر انسان خسارے والے آپشن کو ہی منتخب کرتا ہے، یا اگر انسان کو خسارے والا کام، گناہ والا کام کرنے کا موقع ملے اور اس کی صحیح تربیت نہ ہو، نارمل ہو اور اچھے گھرانے میں اس کی تربیت نہ ہو، تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس گناہ کو چھوڑ جائے۔ ایک ریسرچ کیا گیا اور پروفیسرز، ایک یونیورسٹی کے جتنے پروفیسرز تھے ان سے کہا گیا کہ کیا آپ لوگوں نے کبھی چیٹنگ کی ہے؟ امتحان میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے چیٹنگ کی ہو؟ تو اکثر پروفیسرز نے یہی کہا کہ نہیں، ہم نے چیٹنگ نہیں کی ہے۔ تو جو سوال کرنے والا تھا اس نے آگے یوں کہا کہ اگر موقع ملتا تو کرتے یا نہیں کرتے؟ تو سبھی سوچ میں پڑ گئے کہ واقعی چیٹنگ ہم نے نہیں کی ہے کیونکہ ہمیں کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اور دیکھا گیا ہے کہ سرکاری جو امتحانات ہوتا ہے، آپ وہاں غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اگر چیٹنگ کرنے کا موقع دیا جائے تو آدمی چیٹنگ ضرور کرتا ہے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے، اسے سب کچھ معلوم ہوگا، سب کچھ پتہ ہوگا، سب پڑھ کے آیا ہوگا، زبانی یاد ہوگا، اس کے باوجود بھی ایک بار ویریفائی کرنے کے لیے اگر امتحان گاہ کے اندر اس کو کتاب دستیاب ہو جائے تو ایک بار ویریفائی کرنے کے لیے وہ ضرور چیٹنگ کرے گا۔ تو اللہ نے اسی فطرت کو یہاں بیان کیا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے، انسان کی فطرت خسارے کی ہے۔ ایک لڑکی ہے، ہالی ووڈ کی کوئی اداکارہ ہے، اس کے بارے میں نے پڑھا کہ اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا، ایک تجربہ کیا، اور لوگوں میں یہ بات کہا کہ لوگ 6 گھنٹے ہیں تمہارے پاس میں، تم میرے ساتھ جو چاہے وہ کر سکتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد اوزار رکھے ہوئے تھے، سامان رکھا ہوا تھا، میک اپ کا سامان تھا، لپسٹک تھا اور دیگر چیزیں تھیں، اور ساتھ ساتھ میں جسم کو نقصان پہنچانے والے آلات بھی وہاں موجود تھے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ جو میرے ساتھ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، 6 گھنٹے کے لیے بالکل فری ہے، کوئی اس پر کرمنل کیس نہیں لگے گا، کوئی اسے مجرم نہیں ٹھہرائے گا، ہم اپنی طرف سے لکھت میں دیتے ہیں کہ میرے ساتھ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ایکسپیریمنٹ تھا اس کے ساتھ میں۔ تو لوگ شروع ہوئے، تو پہلے تو لوگوں نے ہلکا پھلکا کام کیا، مطلب میک اپ وغیرہ سے پریشان کیا، کسی نے کان میں کھجلی کی، کسی نے لپسٹک بہت خراب طریقے سے لگا دیا، ہلکا پھلکا کیا۔ لیکن جب کچھ دیر میں لوگوں کو احساس ہوا کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو پھر لوگ اپنے اوقات پر آ گئے، اور پھر لوگوں نے وہ درد دیا اس لڑکی کو کہ صرف 6 گھنٹے کی بات تھی، لیکن 1.5 گھنٹے کے اندر ہی وہ لڑکی بے ہوش ہو گئی اور اسے ہاسپٹلائز کرنا پڑا، ہاسپٹل لے کے جانا پڑا۔ اس کے بعد تمام لوگ بھاگے پڑ رہے تھے۔ تو یہ ایکسپیریمنٹ کر کے لوگوں نے جانا
اور سب لوگ جانتے ہیں کہ انسان کو اگر کرنے کا موقع ملے تو وہ برا ضرور کرے گا. اسی وجہ سے قانون ہیں، ضابطے ہیں. انسان ایک اندر سے جانور ہے، ایک حیوان ہے، اور حیوانیت اس کے اندر بھری پڑی ہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر. تمام کے تمام انسانیت سب کے سب کہاں ہیں؟ خسارے کے اندر ہے. اس کے بعد آپ سوال یہ ہے کہ اچھا کوئی بچنے والا بھی ہے کیا؟ تو کہا ہاں بچنے والا ہے، جو 4 کام کر لے. 4 کام کیا کرے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. مگر بچے گا کون؟ وہ جس کا عقیدہ درست ہو. الا الذین آمنوا کا ترجمہ مگر یہ کہ وہ ایمان لائے، یہ نہیں کر رہا میں کر رہا ہوں الا الذین آمنوا، جس کا عقیدہ درست ہو. ایمان لانے کے بعد بھی، اللہ پر یقین رکھنے کے بعد بھی، توحید کا قائل ہونے کے بعد بھی اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے تو وہ جنت تو جائے گا مگر وایا جہنم جائے گا. تو الا الذین آمنوا کا ترجمہ اسی لیے کر رہا ہوں، عقیدہ درست ہو اور اعمال درست ہو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عقیدہ درست ہو اور اعمال درست ہو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا عقیدہ درست رہے، تمہارا اعمال درست رہے اور تم خسارے میں نہ جاؤ، تو تمہیں 2 کام کرنے پڑیں گے. ایک وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرو. یعنی حق جو عقیدہ ہے، جو درست عقیدہ ہے، ایک دوسرے میں اس کا مذاکرہ کرو، لوگوں کو اس کے بارے میں بتلاؤ. اور جو حق اعمال ہیں، جو اچھی درست اعمال ہیں، اخلاص کے ساتھ عمل کیسے کرنا ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، کب پڑھنی ہیں، کب نہیں پڑھنی ہیں. عصر کے بعد قضا کر سکتے ہیں لیکن عصر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں. کن کن مکروہ اوقات میں نہیں پڑھنی ہے، اور کس وقت میں عبادت کس طریقے سے کرنی ہے، کب کرنے کا وقت ہے. یہ درست عبادت کا طریقہ بھی ایک دوسرے کو بتاؤ، اس کی تبلیغ کرو. وتواصوا بالحق، حق عقیدہ ہو، حق کا تعلق دونوں سے ہے. الا الذین آمنوا سے بھی ہے اور وعملوا الصالحات سے بھی ہے کہ حق کی تلقین کرو، ایک دوسرے کو تبلیغ کرو، ایک دوسرے کا مذاکرہ کرو، ایک دوسرے کو بتلاؤ، سب کے اعمال درست کرو، سب کے عقائد درست کرو، ایک ماحول بنا. وتواصوا بالحق. اور دوسرا فرمایا وتواصوا بالصبر، اور برے عقیدے سے ایک دوسرے کو بچانے کی فکر کرو، برے اعمال سے ایک دوسرے کو بچانے کی فکر کرو. سیدھے سادے لفظوں میں کہوں تو گویا اللہ نے فرمایا وتواصوا بالحق، امر بالمعروف کرو، وتواصوا بالصبر، نہی عن المنکر کرو. یعنی امر کا، اچھائی کا حکم کرو، حق عقیدہ، حق اعمال کا حکم کرو، تلقین کرو، ایک دوسرے سے مذاکرہ کرو، اور برے اعمال، برے عقائد سے ایک دوسرے کو بچاؤ. یہ اللہ نے صاف فیصلہ کر دیا ہے. اور سنو، ایک آخری بات کہا کہ اپنی بات پہ رخصت ہوں گا، کہ یہ جو سورہ عصر ہے نا، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. 6666 آیتوں کا خلاصہ یہ چھوٹی سی صورت ہے کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے. اللہ نے بنایا، اللہ نے بتلایا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، مگر 2 ٹائپ کے جو انسان ہوں گے وہ بچ سکتے ہیں. ایک وہ ہوگا جس کی عقیدہ، ایک وہ نہیں بلکہ دونوں ایک ساتھ ضروری ہیں. صرف عقائد درست ہو تب بھی وایا جہنم ہے، جنت تو ملے گی مگر وایا جہنم ہوگا. لیکن اگر ڈائریکٹ جنت چاہیے، جہنم کا مزہ نہیں چکھنا ہے، جہنم کا رخ نہیں کرنا ہے، جہنم کو نہیں دیکھنا ہے، سیدھا جنت چاہیے، تو دونوں اعمال درست، ایمان بھی درست ہونا، عقائد بھی درست ہونا ضروری ہے، اور اعمال کا درست ہونا بھی ضروری ہے. دونوں ہے. واو جمع کے لیے آتا ہے نا، عطفے کا واو ہے نا، اور جمع کے دونوں ضروری ہے، ایسا نہیں کہ ایک ہے. تو صرف ایک ٹائپ کے انسان ہیں جو کہ خسارے میں نہیں ہیں، اور وہ ہیں جن کا عقیدہ درست ہو اور جن کے اعمال درست ہوں. اور ان دونوں کے درست کرنے کا طریقہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہے. بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو. میری بات میرے خیال سے بہت آسان طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.